نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے 83، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ سے وہ جو احکامات اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے نا، جیسا کہ ہم نے پیچھے 2-4 دن پہلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو اس کے بعد تورات عطا فرمائی، اور وہ 2 تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، پتھر کی تختیاں تھیں، ان پر وہ لکھی لکھائی اللہ کریم نے وہ ان کو عطا کی تھی۔ اب یہاں سے اللہ کریم ان احکامات کا ذکر شروع کر رہے ہیں جو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے اپنی قوم کے لیے، اور اللہ کریم بات کا آغاز ایسے کر رہے ہیں کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اس وقت کو بھی یاد رکھو، یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 3، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 5، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور پھر یہ فرمایا نمبر 6، عام لوگوں سے بھی بھلائی کی بات بھی آسان طریقے سے کرنا، جب بھی بولو اچھا بولنا۔ پھر فرمایا نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے کے سارے روح گردانی پر مجبور ہو گئے، پھر گئے اپنی بات سے، اور تم گریز ہی کرنے والے تھے، وہ چھوڑنے ہی والے تھے۔ تو یہاں سے اللہ کریم نے جو بات کی، پہلی بات یہ کی کہ اے اولاد یعقوب، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، عہد لیا تھا۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ عہد کا لفظ گزرا، اللہ نے کہا میں عہد لیا تھا۔ میں نے مضمون کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جو ایمان کی جان ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ نسبت رسول ہوتی ہے، ایمان کی جان۔ اور الحمد کا جب ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ الحمد میں ذکر ذات کریم اللہ کا تھا، لیکن اس کے اندر جو ذکر دوسرا چھپا تھا وہ اس کے محبوب کا تھا۔ ایک حمد تھی، ایک حمد کرنے والا تھا، ایک وہ تھا جس کی حمد کی جا رہی تھی۔ تو جب یہاں اللہ کریم کہتے ہیں نا کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تم سے عہد لیا تھا، تو عہد لینے کے لیے 2 وجودوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک جو عہد دیتا ہے اور ایک جو عہد لیتا ہے۔ تو اب اللہ کریم کو تو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ کریم کسی انسان سے کلام بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ میں اس سے کلام کروں، اور جس سے اللہ کریم کلام کر لیتے ہیں وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ جس شخص سے، جس بشر سے اللہ کریم کلام کرتے ہیں نا، وہ نبی بن جاتا ہے۔ کلام کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ کریم خود اس سے بات کرے،
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کی، یا جبرائیل امین کے ذریعے بات کرے، وحی کے ذریعے کرے یا خود بات کرے، دونوں ہی حالتوں میں جس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا سمجھ لو وہ نبی بن گیا۔ وہ نبی غیر اللہ کے پاس اللہ کی بات، جس کے پاس اللہ کی بات آئی، جس سے اللہ نے کلام کیا یا جس کو کلام کرنے کے لیے چن لیا، تو وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تو کسی سے کلام نہیں کرتا، تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے، تو یہ ہم کون ہیں؟ جبکہ اللہ کریم تو کسی سے عہد نہیں لیتے، تو یہ ہم جو ہے نا، ہم وہ جو قائم مقام اپنا کھڑا کیا ہے نا، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اس کی بات کی کہ عہد تو لیا یعقوب علیہ السلام نے، عہد تو لیا یعقوب علیہ السلام نے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے عہد لیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ کریم جب اپنے بندے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ رسالت کے ذریعے کرتا ہے، رسالت کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان سے جب بھی رب کریم کو بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بواسطت رسول یا نبی کے کرتا ہے۔ انسان کی یہ مجال نہیں کہ رب اس سے کلام کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عہد تو میں نے لیا، لیکن عہد لینے کے لیے میں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہو، اور ہر نبی جو آتا ہے نا زمین پر، یاد رکھیے گا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والا، پیغامبر اس کو کہتے ہیں۔ رسالت کا مطلب ہی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، ارسال کرنا کہتے ہیں نا، خاطر ارسال کیا، رسول اسی سے ہے، وہ لے کر آنے والا، پیغام لے کر آنے والا، اسی کو پیغمبر کہتے ہیں، اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، جو ہم کو معلوم نہیں اللہ کریم اپنے نبی کو بتاتا ہے اور نبی ہم کو بتاتا ہے، یہ ہے رسالت، نبوت۔ تو اللہ کریم نے جو عہد کا ذکر کیا کہ میں نے آپ سے عہد لیا، تو عہد تو یعقوب علیہ السلام نے لیا، سمجھ آئی بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت پہلے ہے اور توحید بعد میں۔ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ ہم جب مانیں گے تو پہلے نبی کو مانیں گے، پہلے نبی کو مانیں گے تب خدا کو مانیں گے، سیدھا خدا کو نہیں مانا جا سکتا۔ سیدھا خدا کو، قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری توحید ہے، ساری کی ساری توحید ہے، سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کی پہلے آیت کریمہ یہ ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب هو اللہ احد ہوگی توحید، هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، کل کا کیا معنی ہوا جی؟ هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ تو توحید ہوگی نا جی، وحدانیت کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ اب کل کیا ہے؟ اب کل کیا ہے؟ کل کہا اللہ نے، اے میرے محبوب تو کہہ دے، اے میرے محبوب تو کہہ دے، میں تو بندے سے کلام نہیں کرتا، اے میرے محبوب تو کہہ دے۔ تو کل کا لفظ جو ہے وہ رسالت ہے۔ کل کا لفظ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، ساری کی ساری توحید ہے۔ لیکن جو کل کا لفظ ہے نا اس سورہ توحید میں، وہ کل کا لفظ رسالت ہے۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب کہنا تو میں نے یہ ہے کہ میں ایک ہوں، لیکن میں کسی سے کلام نہیں کرتا، تو دنیا کو بتا دے کہ میں ایک ہوں، تو دنیا کو بتا دے کہ میں ایک ہوں۔ تو اب بواسطہ رسالت جو مانتا ہے نا وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جو رسالت کو چھوڑ کر چاہے نا کہ میں اللہ کو مان لوں، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ گنتے چلے جائیں دنیا میں کتنی قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، اور کئی قومیں ہیں جو ظاہراً مسلمان نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی کو مانتے ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو آپ ناسخ بن کے آئے، ناسخ بن کے آئے، تمام نبوتیں بھی منسوخ، تمام کتابیں بھی منسوخ۔
اللہ کریم یہ شان جو عطا فرمائے نا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی پر مہر لگا دی. اب سارے نبیوں کی شریعت بھی ختم, سارے نبیوں کی نبوت بھی ختم, اور اب اکیلا ایک نبی. اب قیامت تک جو بھی مانے گا اس نبی کو مانے گا تو ایمان والا ہوگا. یہ ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت تک جو بھی مانے گا مصطفیٰ کریم کو مان کر خدا کو مانے گا تب ایمان والا ہوگا, ورنہ ایمان والا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اب آئیں گے نا زمین پر, آخری وقت جب آئے گا, جوج مجوج آئیں گے, تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو شریعت محمدی پر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, نبوت ان کا منصب ہے, ہیں وہ اللہ کے رسول, لیکن وہ آقا کے امتی بن کر آئیں گے. یاد رکھیے گا, وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. اللہ کے ہاں ان کا رتبہ رسول کا ہے, ہیں وہ رسول, ہم مانتے ہیں وہ رسول ہیں, لیکن جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا تو آقا کے امتی بن کر آئیں گے. یہ ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ کو ماننا ہے تو در مصطفیٰ سے ہو کر آؤ, پھر میری طرف آنا. سیدھا جو آئے گا میں اس کو قبول. یہ اس کا معنی ہے کہ میں نے تم سے پختہ عہد لیا. اب عہد لینے والا تو نبی ہے, لیکن رب اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر رہا ہے. جیسے کہا تھا کہ یحادون اللہ, یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, حالانکہ تو دھوکہ تو وہ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم کا یہ نا, اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ جب اس کے بندے کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. اس کی کیا بات کرتے ہو, میں کوئی اس سے جدا ہوں, یہ میرا بندہ ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے رب اس سے جدا نہیں ہو جاتا. ایک اور بات آپ کو آج بتا دیں, 40 جگہ قرآن کریم میں نا اللہ کریم نے اطاعت کا ذکر کیا ہے. اطاعت کا, اطاعت کرو, میری کرو, میرے رسول کی کرو. 28 جگہ پر اللہ کریم نے اطاعت کا جب ذکر کیا, یہ فگر یاد رکھیے گا, پورے قرآن کریم میں اطاعت کا ذکر کتنی دفعہ اللہ نے کیا؟ 40 دفعہ. کتنی دفعہ؟ یہ آپ کے ذوق کے لیے نہیں, آپ کے عقیدے کے لیے بات کر رہا ہوں میں. اللہ کریم نے 40 دفعہ اطاعت کا حکم دیا قرآن کریم میں, اور 28 دفعہ جو حکم دیا وہ حکم اپنا اور اپنے محبوب کو جوڑ کر دیا. میری اطاعت کرو, میرے محبوب کی اطاعت کرو. جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. 40 میں سے 28 دفعہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اطاعت کا حکم دیا, اور 12 دفعہ خالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. 12 دفعہ خالی اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اور پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں فقط اللہ نے یہ کہا ہو کہ میری اطاعت کرو, فقط میری اطاعت کرو. پورے قرآن میں کہیں ایک آیت نہیں آپ کو ملے گی. یہ ملے گا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو, لیکن یہ نہیں ملے گا کہ میری اطاعت کرو. کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. بات ختم. اب جو رسول کا فرما بردار ہے وہی خدا کا فرما بردار ہے. اب جو رسول کو ماننے والا ہے وہی خدا کو ماننے والا ہے. اللہ نے تو بات ختم کر دی. اب اس میں کوئی گبیڑا, کچھ جھگڑا ہے ہی نہیں. اللہ کریم نے ختم کر دیا. اگر کوئی ہے تو مجھے دکھلا دے, میں چیلنج کر رہا ہوں. جتنا مجھے اللہ کریم نے بتایا کسی مرشد کے ذریعے, کسی بزرگ کے ذریعے, جو میں نے پڑھا, جو میں نے سنا اب تک پوری زندگی میں 60 سال میں, ایک آیت کریمہ ایسی نہیں ملے گی قرآن میں آپ کو جس میں فقط اللہ نے یہ کہا ہوگا کہ میری عبادت کرو, میری اطاعت کرو. نہ, جب علیحدہ بات کرنے کی باری آئی تو فقط رسول کی بات کی کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. کیونکہ بیماری یہاں پر آتی ہے انسان کو. اللہ کو تو علم تھا نا, یہ منافق لوگ جو ہیں ان کو بیماری یہیں پر پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ تجھ پر بھی ایمان لے آئے, آخرت پر بھی ایمان لے آئے, لیکن رسول کی جب باری آتی ہے اللہ کریم کہتے ہیں تو ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ کچھ اضطراب سا مضطرب ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کا یہ اسلوب رکھا کہ پورے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا. تو یہ قرآن کا کلیہ ہے. اللہ کریم کے جو بندے ہیں نا, یاد رکھیے گا, اور سب سے محترم اور مکرم جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں, جن کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے, جن کے ساتھ پھر ان کی اپنی شانیں ہیں, ان کے اپنے درجات ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو فضیلت اللہ کریم نے عطا فرمائی وہ ہمارے نبی کو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تمام نبیوں کا سردار بنایا اور حبیب اللہ کہا گیا, میرا محبوب, میرا محبوب. تو یہ شان ہے انبیاء کرام کی کہ اللہ ان کی بات کو اپنی بات کہتا ہے. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کبھی بھی اپنی زبان سے بات
اللہ کے امر کے بغیر نبی بولتا نہیں ہے، اللہ کے امر کے بغیر نبی بولتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ جو بھی کلام کرے گا یہ میرا کلام ہوگا، یہ میرا کلام ہوگا۔ نبی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بات میں کروں میرے بندوں کو بتا دو۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے عہد لیا، حالانکہ نظر تو یہی آ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے موسیٰ علیہ السلام، پڑپوتے یا جو بھی وہ لے رہے تھے اولاد یعقوب سے، موسیٰ علیہ السلام لے رہے تھے نا، کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ اس دور میں بھی یہ بیماری تھی نا شرک کی، کہ ظاہراً مسلمان تھے لیکن اندر بیماری تھی کوئی اور معبود بنانے کی، دنیا کی جو چاہتے تھی، دنیا کی محبتوں کی وجہ سے یہاں سے فائدہ ملتا تھا اس کو اللہ کا قائم مقام بنا لینا کہ یہ ہماری سنتا ہے جی، یہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ہے۔ ہمارے پڑوس میں یہ بیٹھے ہیں ہندوستان والے، وہ کالی ماں تو شیراں والی تو ماتاں والی، ان کا عقیدہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہمیں یہ دیتی ہے بھگوان جی، بھگوان کے اتار۔ تو یہ عقیدہ اللہ کریم اس سے منع فرما رہا ہے کہ میں ہی اکیلا وارث اس کائنات کا اور مالک ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے احکامات تب دیے جاتے ہیں جب نافرمانی کی جاتی ہے، احکامات تب ضرورت پیش آتی ہے نا کسی کو کہنے کی کہ یہ کام کرو، جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ جب بیماری تھی تب اللہ کریم نے احکامات دیے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور اس کے متصل اللہ کریم نے ساتھ جوڑا کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین احسانا۔ اب والدین کے مقام مرتبہ کو ذرا پہچان لے آپ کہ اللہ نے اپنے عبادت کے فوراً متصلاً بعد یہ بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اللہ کے ہاں ماں باپ کے بڑے درجات ہیں، یاد رکھیے گا۔ ماں باپ کو مجازی رب بھی کہا جاتا ہے، مجازی جو شان اس کی ہے نا پالنے والی، وہی شان اللہ کریم نے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ پالنے والے ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ پالنے والے، دنیا میں لانے کا سبب بھی وہ اور آپ کو پالنے والے بھی۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری جگہ پر اللہ کریم اسے ارشاد فرماتے، سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے اگر تلاوت بھی کی جائے تو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا، کیا؟ اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرنا۔ اب یہ خدا بتا رہا ہے، خدا والدین سے سلوک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے بے ادبی سے بات بھی نہ کرنا، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھنا۔ اپنے بازو جیسے بچپن میں ماں باپ پھیلائے رکھتے ہیں نا بچے کے لیے، بازو گرنے نہیں دیتے، سنبھالتے ہیں نا ماں باپ بچے کو۔ اللہ کہتا ہے بس جیسے بچپن میں تمہیں انہوں نے سنبھالا نا، بازو کھلے رہتے تھے ان کے لیے، کہیں میرا بیٹا میری بیٹی گر نہ جائے، اسی طرح جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو تم بھی اپنے بازو کھول کے رکھنا، اپنے بازو کھول کے رکھنا۔ پھر فرمایا اور عرض کرتے رہو، اب اللہ کی دعا سکھلا رہے ہیں کہ عرض کرتے رہو کیا؟ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا شفقت اور محبت سے، کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا نا میرے مالک، تو ان پر رحم فرما دے، تو ان پر رحم فرما دے۔ تو یہ اللہ کریم نے یہ مضمون جو باندھا کس لیے باندھا؟ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے بھائیو، بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے۔ عمر ایک ایسی آتی ہے انسان کی، اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے زندہ ہیں خدمت کیا کریں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بڑھاپے میں انسان جب بڑھتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں ساری عادتیں بچپنے والی آ جاتی، بچوں کی طرح ضد کرتا ہے،
بھول جاتا ہے، ایک بات کو بار بار کرتا ہے جی۔ تو چونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ جوان ہو چکی ہوتی ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے یا ماں بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک بات کو بار بار کرنا، غصہ کرنا، چڑچڑاپن آ جانا، یہ بڑھاپے کی علامتیں ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں ان کا قصور نہیں ہوتا۔ اور بچے جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ابا جی کو گالوں بار بار کری جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس بات سے بچنا چاہیے، اس بات سے، اسی لیے اللہ کی منع فرما رہے ہیں۔ اف نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان کھولنی نہیں ہے، زبان کھولنی نہیں ہے۔ اگر تو نے زبان کھولی، ان کی بے ادبی کی، تو گناہ کار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا، جوان صحابی تھے، وہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے نا، بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، باپ مشرک تھا، میرا باپ میرے گھر میں آتا ہے اور آ کر گالیاں نکالتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، میرا نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ تیرا باپ ہے، تیرے مال پر اس کا حق ہے، تیرے مال پر اس کا کوئی بات نہیں، تیرا باپ ہے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، جب وہ بچہ، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر واپس گھر گئے نا، تو جب پھر اس کا باپ آیا نا، تو پہلے تو وہ مزاحمت کرتے تھے نا، باپ نے کچھ کیا تو پکڑ لیا، ابا جی کی پہ کر دیو، ابا جی یعنی کیوں پہ کر دیو۔ اس دن کیا کیا اس صحابی رسول نے کہ جب اس کا باپ آیا اور گالی گلوچ کرنے لگا اور برتن اٹھا کر پھینکنے لگا، تو وہ ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب باپ نے دیکھا کہ آج تو یہ بات نہیں کرتا، یہ کسکتا ہی نہیں، آج کیا معاملہ ہوا، تو دو چار برتن توڑنے کے بعد باپ خود بہت رک گیا، اور بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آج تو آج مجھے روکتا نہیں، بولتا نہیں، میری کسی بات کا تو جواب نہیں دیتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اب میں نہیں روکوں گا آپ کو، میں اب آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے رسول نے منع کر دیا ہے، میرے رسول نے منع کر دیا کہ خبردار باپ کے سامنے نہیں بولنا، بے شک مشرک ہے، بے شک ہمارے تو الحمدللہ ماں باپ دین والے ہیں نا، بے نمازی ہوں گے تو پھر کیا ہے، مسلمان تو ہے نا، تو وہ تو مشرک تھا، وہ تو کہا خبردار زبان نہیں کھولنا، بے شک وہ بتوں کی پوجا ہی کیوں نہیں کرنا، تیرا تو باپ ہے نا، تیرا تو باپ ہے۔ تو جب باپ نے یہ دیکھا نا، تو کہنے لگا اچھا تیرا رسول ایسی باتیں کرتا ہے، چل مجھے بھی لے چل اس کے پاس، چل مجھے بھی۔ یہ کردار ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ اسی طرح عثمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، تو آپ کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئی تھی، تو آپ شادی شدہ تھی، آپ کے گھر آپ کی والدہ آئی، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میری ماں میرے گھر آئی، میں کیا کروں، اب کیسا اس کے ساتھ سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ایمان نہیں لائی تو بے شک نہیں لائی، تیری تو ماں ہے، اس کی ایسی خدمت کر جیسے ماؤں کی خدمت کی جاتی، اور بے ادبی نہ کرنا۔ تو یہ سبق اللہ کریم نے دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو، اف تک نہ کہو۔ تو جن کو بڑھاپے میں ماں باپ یہ میسر آ جائے نا، یاد رکھیے گا، جوانی جیسے بھی گزر جائے، جوانی ہو جاتی ہے تھوڑی بہتی، تو ہر ماں باپ کے ساتھ اولاد کی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہوتی رہی، سارے ماں باپ کی ہو جاتی، لیکن جب بڑھاپے میں ماں باپ مل جائے نا، اور آپ کو ان کی خدمت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرما دے، تو سمجھ لے کہ آپ جنت میں چلے گئے۔ جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم بتاؤں گا صرف اسی پر، لمبی حدیث ہے کہ آقا نے 3 باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ کی کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ جہنمی ہے، وہ مارا گیا، افسوس اس پر، اور حدیث قدسی ہے وہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بھی بدبخت ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی۔ تو ماں باپ کی خدمت کی میرے دوستوں بڑی اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بات کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نوجوان، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے جہاد کرنے کو، میرا دل کرتا ہے جہاد کرنے کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا میری بوڑھی ماں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، تجھے حج کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں عمرے کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ تو صرف جہاد کی بات کرنے آیا تھا، تو آقا نے فرمایا بوڑھی ماں کی خدمت کر جا کے، تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ملے گا، اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ اتنا اجر ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو یہ ہمارا یہ حصہ بھی کمزور ہے، ہمارا یہ حصہ بھی، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں نا وہ تہیا کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں،
ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا، آقا نے فرمایا جنت ماں کو قدمے میں ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں غلطیاں کی ہے، کوتاہیاں کی ہیں تو معافی مانگ لے ان سے، معافی، ورنہ یاد رکھیے گا ان کی معافی کے بغیر رب کریم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے مر گئے ہیں نا، دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کریں، ماں باپ کی قبر پر جایا کریں۔ اگر غلطی کر دی، آخری بات کرتا ہوں، غلطی کر دی یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آپ کا ہوا، آپ معافی نہیں مانگ سکے زندگی میں، ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کے معافی مانگ لی کہ ماں جی مجھے معاف کر دیں، ابا جی مجھے معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں گے۔ جب وہ معاف کر دیں گے تو اللہ کریم بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو ہلکا نہ جانیں، جو اللہ کریم نے کہا نا اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا کا بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو معمولی نہ جانیں۔ ساری کی ساری باتیں رب کریم رد کر دے گا اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اگر اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ تو جو بچے ہیں نا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کیا کرو، ہمارے نہیں ہے نا، ہم ترستے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کوئی ایسا دن کوئی ایسی رات نہیں بیتتی کہ جب ہم ترستے نہیں ان کے، جب ان کا چہرہ یاد کرتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں کچھ نہیں، وہ چلے گئے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ میرے بھائی جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہیں، تمہارے پاس ابھی وقت ہے ان کی خدمت کر کے اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، تمہاری جنت بھی دنیا میں ہے، تمہاری جہنم بھی دنیا میں۔ اللہ کریم اپنے ماں باپ کی تابع داری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔